یہ میرے سامنے 109 نمبر روایت ہے المعجم الکبیر طبرانی کی روایت کی حدثنا عمر بن ابی طاہر بن سرا المصری وہ بیان کرتے ہیں عبد المنعم بن بشیر الانصاری سے، وہ علی ابن غراب المحاربی سے، وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن سعید سے ان نبی وہ ان اباب سے کہ قال كنا جلوسا عند علی ابن ابی طالب، ہم علی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وعن یمینہ عمار، یمین ایک سائڈ پہ عمار بیٹھے ہوئے تھے، ویسارہ محمد بن ابی بکر، اس سائڈ پہ ابو بکر بیٹھے تھے۔ تو ایک شخص آیا، اس نے اپنے کہا کہ اے امیر المومنین، عثمان کے قتل کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ دو آدمی جلدی سے اٹھ کر اس کی طرف گئے، دو آدمی اٹھ کر گئے۔ اب جو میرے سامنے ایک بندہ بحث کر رہا تھا کہ یہ دونوں آدمی اٹھ کر جو گئے یہ عمار اور محمد بن بکر گئے ہیں، اگر تو عمار کو ساتھ میں رکھے گا پھر تو عمار کے بارے میں وہ حکم دینا جو حکم تو محمد بن بکر کے بارے میں دے رہا ہے۔ اور بھائی یہ دو آدمی جو اٹھ کر گئے، یہاں پر جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں جو ساتھ بیٹھے تھے عمار اور محمد بن ابی بکر گئے ہیں، اس روایت میں یہ نہیں ہے۔ روایت شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ علی کے ساتھ عمار اور ابن ابی بکر بیٹھے تھے، پھر جب وہ شخص آیا اس نے عثمان قتال کے بارے میں پوچھا علی سے، دو شخص اٹھ کر اس کی طرف گئے۔ اچھا چلو مان لیتے ہیں کہ یہ دونوں تھے، تو ان دونوں پہ بھی اعتراض کرو، ایک بھی اعتراض کیوں کرتے ہو؟ اچھا پھر کیا کیا؟ تو اس سے سوال کیا کہ تو نے کس کے بارے میں پوچھا ہے؟ عثمان کے بارے میں۔ عثمان تو وہ ہے جس نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور منافقت کی۔ تو اس آدمی نے بڑے اطمینان سے کہا نہ میں نے تم سے سوال کیا ہے اور نہ تمہارے پاس میں آیا ہوں، میں تم سے سوال کر رہے ہیں، میں علی کس سے سوال کیا ہے تو علی سے جواب دینا چاہتا ہوں۔ تو پھر علی سے جب پوچھا گیا تو مولا علی نے کہا کہ ان دنوں میں علی نے کہا کہ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ جو ان دونوں نے کہی ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ عثمان منافق تھے تو اسلام سے پھر گئے تھے۔ علی نے کہا میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ تو وہ دونوں، وہ شخص دونوں جو اٹھ کے گئے تھے، وہ دونوں ایک زبان بول اٹھے کہ پھر ہم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ ہم نے عثمان کو قتل کیا کیوں ہے علی، اگر تو کہتا ہے کہ وہ حق پہ تھا؟ تو آگے سے جب وہ دونوں یہ آدمیوں نے یہ کہا تو میں یہ بات نہیں کہہ سکتا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کیوں کیا؟ عمار نے بھی کہا کہ میں نے کیوں کیا، اور ابو بکر نے بھی۔ اگر یہ کہو کہ یہ عمار اور ابن ابو بکر نے قتل کیا ہے تو پھر عمار بھی اس میں شامل تھا، پھر تو عثمان غنی قتل قاتلین میں وہ دو آدمی مجہول ہیں، یہ دونوں کا ذکر نہیں ہے ان کا۔ لیکن چلو مان لو کہ ان دونوں نے کہہ دیا کہ پھر ہم نے اے علی ہم نے قتل کیوں کیا، تو اس کا مطلب ہے عمار نے بھی اپنے سر لے لیا یہ قتل دو عثمان غنی کا قتل۔ تو فرمایا علی نے کہ ان کو تمہارا ولی بنایا گیا تھا اور اس دور کے آخری دنوں میں ان کے حالات بگڑ گئے، تم نے جزا اور قضا کی تو تمہارا رونا بجا تھا، تم نے جو ان پہ تنقیدیں کی ہیں تمہاری بجا ہے، وہ حق پر تھے۔ قسم بخدا مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میں اور عثمان اسی طرح ہوں گے جس طرح اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کے سینوں میں کچھ باقی نہیں رکھے گا، کینے نکال دے گا اور ان کو جنت میں ڈالے گا، تو علی اور عثمان ایک ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اب یہ جب بات ہو چکی، اب اس روایت میں کہتے ہیں دیکھو جی عمار نے اور ابن ابی بکر نے مانا کہ ہم نے قتل کیا، تو تنقید کرتے ہیں محمد بن بکر پر، عمار پھر بھی نہیں کرتے۔ اچھا اب اس روایت میں راوی جو ہے نا وہ کون ہے؟ راوی ہے اس میں عمر بن ابی طاہر ہے سرا، اور منعم بن بشیر انصاری ہے، اور علی ابن غراب المحاربی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ یہ میرے سامنے دوفاء الکبیر، وہ کہتے ہیں یہ جو منعم بن بشیر ہے، جو اس کے بارے میں مشہور یہ ہے قلت هذا الشيخ الذي ترد عني عبد المنعم قال كفتين المونى ارجو بنا فرجع ولم يكتب الي۔ اس کی روایتیں تم سنتے ہو، ان کی روایتوں کی جان پڑتال کیا کرو اور اس کی ہر روایت کو مت لکھا کرو۔ اور کہا ابو یحییٰ نے کہا کہ عمری، میری عمر کی قسم، اچھا اگلی بات سنیے گا، عمری سے روایت کیا، وہ کہا کہ یہ جو تھا نا انما نريد ان نعلم انه ضعیف، وہ ایک ضعیف شخص تھا۔ اچھا پھر مزید آگے کہتے ہیں کہ بہت سارے علماء کا قول کرتے ہیں کہ اشارہ بذالک وانه بشیر ابن بشیر ھذا ضعیف، یہ ایک ضعیف شخص تھا دفاع کبیر میں۔ اور المغنی کے اندر بھی یہی بات ہے کہ ابن معین، وہ ابن مغنی میں کہتے ہیں کہ علامہ زیبی کہ وہ جو تھا شخص تھا یہ ابن بشیر، وہ جرح کیا، ابن معین نے اس میں جرح کی ہوئی ہے۔ پاس میں آ رہی ہے، یہ وہ روایتیں جن کی بنیاد پر تم ایک شخص کو کافر کہہ رہے ہو، اور ان روایتوں کی بنیاد پر میں تمہیں کافر نہیں کہہ سکتا، تمہیں لعن طعن نہیں، تمہیں فاسق نہیں کہہ سکتا میں،
تم پہ تنقید میں نہیں کر سکتا جو تم آج 14ویں صدی کی مسلمان ہو. میں تم پہ ایسی روایات کی بنیاد پر میں تم پہ تنقید نہیں کر سکتا. چاہے جائے کہ میں ایک صحابی کے بیٹے کے بارے میں یہ سی بات کروں اور صحابی صغیر کے بارے میں بات کروں میں. وہ خدا کا واسطہ ہے یار. پھر لسان و میزان اٹھائیے. یہ عبد المنعم بن بشیر کے بارے میں کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں منکر الحدیث جدن. ابن حبان نے کہا لا یجوز الا احتجاج به، اس کی روایتوں سے جائز ہی نہیں ہے کہ کوئی روایت سے احتجاج کرو. اے لو، اب اس روایت سے تم احتجاج نہیں کر سکتے المعجم الکبیر الطبرانی جس میں یہ جو ہے نا منعم ابن بشیر ہے، کیونکہ منکر الحدیث ہے. اور علماء نے کہا کہ اس کی روایت سے احتجاج یعنی حکم مت لو، اجتہاد مت کرو. ھذا منکر الحدیث جدا لا العنم روایت غیر ابی خیر. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ عمری نے کہا لا یصح عن نافع عبد المنعم الضعیف. پھر ادی کہتا ہے ابن ادی نے کہا لاہو مناکیر، یہ منکیر میں سے ہے. اور لا یتابع، اس کتاب اتباع مت کریں، امام ابو مدود نے کہا ہے. اور یونس ابن یونس نے کہا غربا میں کہ منکر الحدیث ہے. دار القطنی نے کہا ہے کہ سکہ غیر و سکہ ہے. حاکم نے کہا ہے کہ یہ عبداللہ ابن عمر سے موضوعات کرتا ہے. قال خلیلی فی ارشاد هو والدعو علی الائمہ. پھر مزید آگے لکھتے ہیں کہ ذالک کذاب و یشیش. ہاں جی، مالک الامری نے کہا ہے کہ المناکیر. خدا کا واسطہ ہے یار، خدا کا واسطہ ہے. بات ویسی ہو نا جو کرنے والی ہو. جو کوئی اٹھتا ہے منہ دھونے کا طریقہ نہیں آتا، آگے جناب ہمارے ساتھ فتوے لگانے شروع کر دیتا ہے. اور پھر اسی سند میں ایک اور راوی ہے اخدی. نام کیا ہے؟ ابو الحسن ابو الولید. اس کے پورا نام کیا ہے یار؟ اس کا پورا نام ہے علی بن عبد العزیز، یعنی علی بن عبد العزیز انہو علی ابن غراب المقدی. یہ اس کے بارے میں صاف ہے کانا تشیع، یش تشیع وہ شیعہ تھا. اور ابن حجر نے کہا کہ صدوق ہے لیکن وکانا یدلس و تشیع. ابن حجر نے کہا ہے. اور علامہ زیبی نے کہا کہ مختلف ہی شخص ہے. ابن معین نے کہا ہے اور ابن دون نے کہا ہے کہ ترک الحدیث کی حدیث کو ترک کرو. اب ہمارا قانون یہ ہے کہ جب ایسا راوی جس میں شیعہ کا تہمت ہو یا بدعتی ہو، وہ جب اپنے مذہب کے متعلق صحابہ کرام کی تنقید والی روایت کرے گا تو وہ چھوڑ دیا جائے گا. ہاں اگر وہ کوئی اور روایت کرتا ہے جس کا تعلق جو ہے نا اس کے مذہب سے نہیں ہے تو اس کو ہم لیتے ہوتے ہیں. ہمارا قانون یہ ہے. سمجھائی نہیں آئی ہے؟ یہ میرے سامنے تہذیب الکمال ہے. اس کے اندر ہے مجلسن واحدن کانا یدلس. اور شیعہ کے بارے میں یہ اکمال اور تہذیب الکمال ہے اس کے اندر بھی. اور دوسری ایک اور کتاب کا نام میں لے دیتا ہوں، میرے پاس بہت ساری ہیں. اکمال اور تہذیب الکمال کے اندر ایک اور بزرگ کا بھی کہا گیا تہذیب و تہذیب ہے، الکامل الضعفاء ہے. یہ یدلس تھا اور یہ جو ہے نا محارب میں کانا اس پہ نظر تھی. تو بات کرنے سے پہلے یہ مہربانی کیا کریں. صحیح ہو گیا جی؟ تو اب جو ہے نا اور یہی واقعہ موجود ہے البدایہ والنہایہ میں. تو البدایہ والنہایہ جو ابن کثیر ہے وہ ایک نقل مار کر کے امام تبری کی روایات کو لیتا ہے. امام ابن جریر تبری، یاد رکھیں حافظ ابن کثیر وہ ہے جس نے پوری تفسیر امام ابن جریر تبری کی تفسیر کو کاپی کیا ہے اور اس کی تھوڑی تشریح کر دی. تو پوری نقل ماری ہے امام ابن جریر تبری کی تفسیر کی جو تفسیر ابن کثیر ہے. یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور تاریخ میں بھی ایسا ہی کیا ہے اس نے، ابن کثیر نے. تو وہ البدایہ والنہایہ جو لکھی ہے وہ تاریخ تبری کی کاپی ہے. تاریخ تبری میں یہ ابن مخلف سے اور یہ جو روایتیں ہیں اس کی سند یہ ہے. تو اس کو پھر ڈسکس، تاریخ کتابوں کو میں ڈسکس نہیں کرتا کسی کے اوپر، ٹائم ضائع کرنے کا اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. المعجم الکبیر الطبرانی کی ایک اور روایت کئی کتاب سے پیش کی جاتی ہے.